السلام علیکم تمام احباب کو میری طرف سے عاجزانہ سلام۔ یہ بہت دنوں سے میری خواہش تھی اور آرزو تھی کہ میں کسی بھی طرح سے اپنے تمام بھائیوں سے اور دوستوں سے مخاطب ہو سکوں۔ تاریخ کی ایک طالب علم کی حیثیت سے اس چیز کا مجھے بہت شدت سے احساس تھا کہ رانجگان کے بارے میں کوئی باقاعدہ آفیشیل یا کوئی آتھینٹک ڈاکومنٹ ہمارے پاس موجود نہیں ہوتا، کہ جب بھی ہم رانجھوں کی تاریخ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس میں بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں، بہت سے شکوک و شبہات کچھ لوگ اس کو ایک سوال بنا کر ہمارے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، اور ایسے کئی پہلو ہیں جس کو ہم نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ اس خاندان کے فرد ہونے کی حیثیت سے مجھ پر یہ لازم ہے، اور یقینی طور پر اس احساس کو سب جانتے ہیں، کہ ہم اپنے خاندان اور اپنے اسلاف کے بارے میں جو آگاہی رکھتے ہیں وہ تمام لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ہمارے رانجھا خاندان کے اوپر وہ جو ایک ہیر رانجھے والا ایک وہ لگا ہوا ہے، ایک اب نشان ثبت ہو گیا ہے، اس کے بارے میں کچھ وضاحت کر لیں کہ رانجھے صرف وہ ایک دیدو رانجھا یا وہ کردار نہیں ہے، بلکہ اس کے حوالے سے ہٹ کر بھی رانجگان کی اپنی تاریخی اعتبار سے کافی اہمیت اور فوقیت اور قدر رہی ہے۔ علاوہ ازیں تاریخی اعتبار سے رانجھا خاندان کیا تاریخی پس منظر ہے، کہاں سے یہ آئے، یا مقامی لوگ ہیں، یا ان کا خاندانی حسب نسب کہاں سے جڑتا ہے اور منسلک ہوتا ہے، یہ بہت اہم سوالات تھے۔ ہر یقینی طور پر ہر رانجھا جو برادری سے منسلک شخص ہے اس کے ذہن میں یہ سوال جنم لیتے ہوں گے۔ دیکھیں، تاریخ میں کوئی چیز حتمی تو نہیں ہوتی۔ تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ دلائل اور شواہد جو آپ کے پاس مہیا ہوتے ہیں یا آپ کو ملتے ہیں، آپ انہی کی بنیاد پر اپنا ایک نقطہ نظر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ میں اپنی اس تمام جو میری ارزداشت ہوگی یا تحقیق ہوگی، اس کو میں قسط وار یا سلسلہ وار آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کسی ایک نشست میں یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ تو آج کے دن آغاز کرتے ہوئے میں سب سے پہلے یہ عرض کروں کہ رانجھا خاندان کے جو اسلاف سے چلتی آ رہی ایک روایت اور ایک سوچ ہے اور ایک نظریہ ہے کہ ہمارا خاندان کہاں سے آیا، تو وہ پہلے عرض کرتا ہوں کہ رانجھوں کا اپنا کیا اس کے اوپر کلیم ہے، یہ کیا ان کا نظریہ ہے۔ تو رانجھوں کا بیسیکلی کلیم یہ ہے کہ رانجھے خاندان کا جو جد امجد تھا وہ اس کا تعلق بنو مخزوم قبیلے سے تھا۔ اکرمہ بن ابی جہل یا ابو جہل سے لے کر آگے ان کے بیٹے اکرمہ بن ابی جہل کا بیٹا جد، اس کا بیٹا حنیف، اور پھر آگے وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا جو بزرگ تھا جو اس علاقے میں پہلے اس نے قدم رکھا، اس کا نام تھا زادم کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا سلطان سندہ۔ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں رانجھا خاندان نے اپنے بارے میں کہا کہ جی یہ وہ شخص ہے جو عرب سے سندھ کے راستے یہاں پر آیا اور محمد بن قاسم کے اس سپاہ کے ساتھ آیا تھا جنہوں نے راجہ داہر کے مقابل میں جنگ لڑی اور فتوحات حاصل کرتے ہوئے یہاں پر اپنا مسلمانوں کا ہولڈ جو ہے اس کو ترتیب دیا۔ تو سلطان سندہ جو ہے وہ رانجھوں کے اس نظریہ کے مطابق اس علاقے میں آنے والا، وارد ہونے والا وہ بنو مخزوم قبیلے کا شخص ہے جس نے آ کر یہاں آبادی اختیار کی اور یہاں پر ہی اپنا رہن سہن جو اختیار کر لیا، اور اپنی آنے والی نسل جو تھی اس کو عرب سے ہٹا کر تو ہندوستان کے اس علاقے میں اس نے ان کو آباد کیا۔ اب اس کے آگے 8 بھائی تھے، یہ سارے جو زادم کے بیٹے تھے یہ 8 تھے، اور ان 8 بھائیوں میں سلطان سندہ ان کا سربراہ بنا اور اپنے جو باقی بھائی تھے ان کے ساتھ مل کر اپنی یہاں پر طرز رہائش اختیار کی۔ وقت گزرتا رہا اور گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ یہ اس میں کلیم کیا جاتا ہے کہ رانجھا خاندان کی جو آگے پھیلاؤ ہے، یہ جو آگے اس کا ادھر ہمارے پنجاب کے اس علاقے میں آنا ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ رہائشیں لوگ اختیار کرتے تھے اپنے سہولیات اور اپنے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے،
تو جو حالات کو بدلتے ہوئے دیکھتا گیا خاندان، اور پھر خاندان میں جب وسعت ہوتی گئی تو وہ لوگ سندھ کے علاقے سے اٹھ کر ان پنجاب کے علاقوں میں آ کر بس گئے اور یہیں پر اپنا جو بسیرا ہے اس کو مستقل کر لیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کس حد تک سمجھا جائے کہ یہی رانجھے جو اس وقت پنجاب میں بیٹھے ہیں، کیا یہی رانجھے ہیں، یا جو رانجھانی قبیلہ کہلاتا ہے سندھ میں وہ بھی رانجھا خاندان کی انہی اسلاف کے ساتھ آنے والے یا ان کے ساتھ منسلک کوئی ایسا قبیلہ ہے جو اپنے تلفظ کے تحت ان کو رانجھانی سندھ میں کہا جاتا ہے، یا جو رانجھو کہلائے جاتے ہیں، یہ وہ تمام لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اس قبیلے سے منسلک ہوں جن کو آج ہم رانجھا کہتے ہیں اور وہ ان کو رانجھانی کہتے ہیں یا ان کو رانجھو کے نام سے مخاطب کرتے ہیں۔ ضلع صوبہ بلوچستان میں بھی ایک قصبہ یا ایک علاقہ رانجھا پور کے نام سے تاریخی اعتبار سے ہمیں ملتا ہے، ہمیں مختلف حوالوں سے اس کا ذکر ملتا ہے۔ سندھ کے حوالے سے رانجھانی قبیلے کے میں آپ کو پہلے ہی عرض کر چکا ہوں۔ اب یہ جو ایک کلیم ہے کہ یہاں پر رانجھا خاندان جو ہے انہوں نے آ کر اپنی طرز رہائش اختیار کی یا اپنا رہن سہن بنا لیا، یہ رانجھوں کا اپنا کلیم ہے، اور یہ کلیم انہوں نے کوئی سینے بسینہ تو چلتی آ رہی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک باقاعدہ ڈاکومنٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے جو کہ رانجھوں نے ایک کتاب کی شکل میں، جس کو باغ محمدی کہا جاتا ہے، موضع وامانہ شریف میں ایک دربار عالیہ محمدیہ وامانہ شریف ہے، وہاں کے سجادہ نشین تھے میاں اللہ بخش رانجھا صاحب، ان کے دور میں 1840 میں ایک باغ محمدی ایک کتاب انہوں نے لکھی جس میں رانجھوں کی تاریخ کے حوالے سے بتایا گیا ہے، اور یہ پہلی جو تصنیف تھی جو باغ محمدی لکھی گئی یہ فارسی میں لکھی گئی ہے۔ اس کو بارہا بعد میں اس کے تراجم کر کے اردو میں اس کو مختلف ایڈیشنز میں شائع کیا گیا ہے۔ تو آج سے تقریباً 178 سال پہلے، یہ کم و بیش اتنا ہی پہلے اس کتاب کو لکھا گیا، اور اس کتاب میں باقاعدہ شجرہ نسب موجود ہے۔ میں اگر آپ کو دکھا سکوں تو شجرہ نسب جو رانجھوں کی اس کتاب میں موجود ہے اور دیا گیا ہے، اس حوالے سے یہ کافی نزدیک تر ہمیں چیز دیتی ہے۔ یہ دیکھیے اس میں یہ آپ کو اگر دکھا سکوں، یہ باقاعدہ اس میں شجرہ نسب سلطان سندہ سے آگے لکھن اور دھرانا، اور یہ تمام آگے یہ لفظ رانجھا آتا ہے جس کی آگے اولاد ہے، یہ تمام لوگوں کے نام موجود ہیں، اور یہ سلسلہ آگے مزید اس کو آگے دور حاضر تک یہ چیز لے کر آتی ہے، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آج کے ادوار تک یہ یقینی طور پر میانہ خاندان کے حوالے سے زیادہ اس کو فوکس کیا گیا، لیکن جو ابتدائی طور پر سلطان سندہ کی اولاد ہے اس کے حوالے سے کافی ثقیل اور کافی مطلب اس میں تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے۔ تو یہ تو ہے رانجھوں کا ایک کلیم جو وہ خود سے انہوں نے کیا کہ جی ہم بنو مخزوم قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم سندھ کے راستے محمد بن قاسم کے ساتھ یہاں پر آئے۔ سلطان سندہ ہمارا اسلاف میں سے وہ جد امجد تھا جو یہاں پر پہلی دفعہ وارد ہوا، اور پھر اس کی اولاد آگے یہاں پر باقاعدہ آباد ہو گئی، تبلیغ بھی کی، اسلام کے حوالے سے بھی کام کیا، اور یہ کام اپنی ان کے تمام جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے یہ کلیم کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ایک کلیم ہے، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کلیم کو کس حد تک ڈاکومنٹس یا پروف یا ایویڈنس کے حساب سے، یہ دلائل کے حساب سے سچا ثابت کیا جا سکتا ہے۔ تو میں اگلی جو آپ کے ساتھ میری ملاقات، یہ مواصلاتی ملاقات ہوگی، اس ملاقات میں کوشش کروں گا کہ وہ تمام عوامل اور وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھوں جن حوالوں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ رانجھا خاندان کا تعلق بنو مخزوم سے نہیں ہے، بلکہ کسی اور حوالے سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر انگریز رائٹرز نے، ہسٹورینز نے جو لکھا ہے رانجھوں کے بارے میں، اور گیزیٹیئرز میں جو چیز لکھی گئی ہے اس حوالے سے کچھ اور حقائق اور کچھ اور چیزیں ہیں جن کا ذکر رانجھوں کے بارے میں اور ان کی تاریخ کے بارے میں آتا ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم اس چیز کو مزید آگے لے کر چلیں گے، اور تمام بھائیوں اور احباب اور بزرگوں سے اور دوستوں سے یہ التماس ہے کہ میری اس ویڈیو کو قطعی طور پر آپ حتمی ویڈیو نہیں کہہ سکتے۔ میں ایک طالب علم ہوں تاریخ کا، اور جہاں تک میری اپنی تحقیق ہے یا میری اپنی سوچ ہے یا میرا اپنا منطق اور میری اپنی ایک کوشش تھی جس کو کھنگال کر میں یہاں تک پہنچا ہوں،
تو یہ آپ کے سامنے میں عرض کروں گا، آپ کے سامنے میں رکھ دوں گا، آپ اس میں سے دلائل دیکھ لیجئے گا، آپ کو جو مناسب چیز لگے گی آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، آپ میرے ساتھ بالکل بھائیوں کی طرح، دوستوں کی طرح اس پر بات کر سکتے ہیں، ہم مل کر ایک ایسی چیز جو ہے وہ ڈیولپ بھی کر سکتے ہیں جو حقائق سے مزید نزدیک تر ہو. اور اگر آپ کو میری اس دی ہوئی کاوش کے اوپر اور میری اس ارزداشت کے اوپر آپ کو کہیں پہ بھی کوئی اعتراض ہو تو میں بالکل اسمائلنگلی I'll be open to welcome all of you کہ آپ کی ہر بات کا جواب اور آپ کی ہر بات کا جو رد عمل ہے وہ مثبت اور مدلل طریقے سے دے سکوں، اور میری پوری کوشش ہوگی. یہ ایک پہلا سلسلہ ہے، ایک پہلی قسط آپ سمجھ لیں، اس حوالے سے ہے کہ میں تاریخ ایران جگان کے حوالے سے ذکر کروں گا. اگلی جو ہماری قسط ہوگی، دوسرا جو اس کا حصہ ہوگا، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ میں وہ باتیں آپ سے عرض کروں گا جو آفیشیل ڈاکومنٹس کے حساب سے بتائی گئی ہیں کہ رانجھوں کا تعلق کس خاندان سے ہے. رانجھوں کا کلیم تو آپ کو میں عرض کر چکا ہوں، آگے بتایا جائے گا کہ رانجھوں کا خاندان کیا بنو مخزوم سے ہے یا وہ کسی اور علاقے سے یا خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ایپیسوڈ یا اگلی حصے میں آپ سے عرض کروں گا. آپ کی جو رائے ہوں گی، آپ کے کمنٹس ہوں گے اور آپ کی سجیشنز ہوں گی، اور اس کے اوپر آپ کی اپنی جو سوچ ہے وہ میرے لیے بہت خوش آئند ہوگی، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس پر بات کریں تاکہ میرے لیے مزید آسانی اور بہتری ہو اس چیز کو آگے لے کر چلنے میں. بہت بہت شکریہ. اور میں آخر میں ضرور ایک بات کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فدا خان رانجھا اور پروفیسر خضر ایاز صاحب کی جو کاوش ہے یہ حقیقتاً دل کو چھو لینے والی کاوش ہے. اسی نے مجھے بھی انسپائر کیا ہے کہ میں اپنے اس جو تاریخی حوالے سے میرے پاس کچھ علم ہے میں اس کو آپ سب کے ساتھ شیئر کروں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.